أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ حل استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے دو مفہوم سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ علم والوں کا مقام بہت بلند ہے اور بغیر علم والوں کا مقام کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کی فضیلت بغیر علم والوں پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ جیسے چاند کی فضیلت تاروں پر۔ اسی لیے کہا کہ عالم کا سونا عبادت کرنے والے کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ علم والا بھی گناہ کرتا ہے اور بغیر علم والا بھی گناہ کرتا ہے، تو یہ دونوں گناہ میں بھی برابر نہیں۔ علم والے کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ باوجود علم کے اس نے یہ گناہ کیا۔ جیسے جب ایک دیندار ایک صاحب علم گناہ کرتا ہے تو فرمایا یہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، فرمایا یہ اس رب سے کیوں نہیں ڈرتا جو اس کے سینے میں ہے، یہ اس علم سے حیا کیوں نہیں کرتا جو اس کے سینے میں ہے، یہ بزرگ اپنے سفید بالوں سے حیا کیوں نہیں کرتا، اللہ تو اس کے بڑھاپے سے اس کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا یہ بوڑھا اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتا۔ اب دینی اور دنیاوی علوم میں فرق کیا ہے؟ اس دینی علم کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقابلہ ہے فرعون کے ساتھ۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کی پلٹن لے آیا، ایک دو نہیں، ہزاروں، بلکہ اسرائیلی روایات کے مطابق لاکھوں جادوگر لے آیا،
اور وہ مادی علوم میں اس زمانے کی سائنس میں ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر تھے. یہ بھی تو ٹیکنالوجی ہے کہ رسیوں کو پھینکا اور وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر کھڑے کیے وہ مادی علوم میں ماہر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم وحی تھا، وہ علم الہی تھا، وہ علم ربانی تھا، وہ علم آسمانی تھا، وہ علم آخرت تھا. مقابلہ ہوا، جادوگر مغلوب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے. اور وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ جو لایا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ زمین اور دنیا کا علم نہیں ہے. وہ مسلمان ہو گئے، اور ایسے پکے مسلمان کہ فرعون نے دھمکی دی اگر تم ایمان سے واپس نہیں پلٹو گے تو تمہارا ایک ہاتھ اور دوسرا پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. اتنی بڑی دھمکی. لیکن ایمان ایسا رچ بس چکا تھا، وہ کہنے لگے فقضی ما انت قاض، کر لے جو کر سکتا ہے، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں. تو اس دینی علم کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا جادوگروں پر غالب آ گئے. دوسری مثال، سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونکہ ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا. ایک دن دربار لگا تو ہدہد پرندے کو غائب پایا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. آج ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہے؟ اگر وہ کوئی معقول ریزن نہیں لایا تو اس کو سخت سزا ملے گی. جب ہدہد آیا تو اس نے کہا جی میں تو ایک علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک ملکہ ہے، عورت ہے، بلقیس اس کا نام ہے، وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، تو میں تو آپ کے لیے یہ خبر لایا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ہی کے ذریعے سے وہاں خط بھیجا کہ آپ یہاں پر آئے، سورج کی پرستش چھوڑے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور ہماری سلطنت کا سروے کرے. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے، جس میں انسان بھی تھے جنات بھی، کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے. تو جو سب سے دیو ہیکل اور قوی ہیکل اور عظیم الجثہ اور پاورفل، جس کے پاس معلومات اور علم تھا، مادی علوم کا جو حامل تھا، اس جن نے کہا کہ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں. اب ہزاروں میل کا ڈسٹینس تھا، اور اس نے کہا میں 1-2 گھنٹے میں لے آؤں گا. اور سلیمان علیہ السلام کے ایک دوسرے وزیر، جس کا نام کتابوں میں آصف بن برخیہ لکھا ہے، اور بعض نے لکھا یہ سلیمان علیہ السلام کا ماموزاد بھائی بھی تھا، لیکن عالم تھا، اس کے پاس علم کی طاقت تھی. اس نے کیا کہا؟ ان آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں علم کی برکت سے اس تخت کو
آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ قال ھذا من فضل ربی، اور کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس علم کی برکت سے وہ تخت جس کو بڑا دیو ہیکل جن بھی یعنی چند گھنٹوں میں لاتا، اس علم کی برکت سے پلک جھپکنے میں اس آصف بن برخیہ نے حاضر کر دیا۔ تیسرا واقعہ سنیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہے۔ نمرود بھی پوری دنیا پر بادشاہی کرنے والا، یعنی دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی، اور دو جو ہے یہ کافر۔ تو نمرود بھی پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، دعوت دی، تو وہ آگے سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت۔ ایک مجرم جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس کو ریلیز کر دیا، اور ایک بے گناہ کو لا کر قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں دیا اور زندہ کو مار دیا، حالانکہ اس نے مرے ہوئے کو زندہ نہیں کیا تھا، اس نے تو قیدی کو آزاد کیا تھا، لیکن مت ماری گئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کر بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ حق کا بکا وہی کریان پاتش ششدر رہ گیا۔ جب دلائل کی جنگ ہار گیا، جب اس کے پاس دلائل نہیں تھے، ایویڈنس نہیں تھا، تو وہ بدماشی پر اتر آیا اور کہنے لگا اس کو آگ میں ڈالو۔ اب نمرود بادشاہ ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، سب اس کا آرڈر مانتے ہیں، اور بہت بڑی ایک خندق کھودی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا گیا وہ جگہ الحمدللہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے شانلی عرفہ، اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے وہ جو خندق تھی ابھی اس میں پانی ہوتا ہے اور اتنی مچھلیاں ہوتی ہے کوئی اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ وہاں دو مسجدیں انہوں نے بنائی ہے مقام ابراہیم کے نام سے، اور وہ جو مینارے تھے وہ بھی قائم ہیں، منجنیق کے ذریعے سے اس مشین کے ذریعے سے پھینکا گیا۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ قریب اچھا خاصا ڈسٹینس ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے سارے اسباب، جلانے کے سارے اسباب، ظاہر کا نقشہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم کی طاقت تھی۔ تو جیسے ہی ڈالا اللہ نے حکم دیا یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ان کو ٹھنڈک لگے، سلامتی والی۔ فرمایا کہ وہ رسیاں تو جل گئی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ کا لباس نہیں جلا، آپ کا بدن نہیں جلا، آپ کا ایک بال نہیں جلا۔ اور اللہ کے اس حکم میں اتنا جلال، اتنا دبدبا تھا، جب اللہ نے اس آگ کو خطاب کیا یا نار، اے آگ، فرمایا اس وقت کائنات میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب بجھ گئی۔ ایسا حکم اور ایسا جلال تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو، یہ جو بخار ہے نا یہ جہنم کی آگ سے ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ اپنے مریضوں کے بخار کو وضو اور پانی سے ٹھنڈا کرو، اس لیے کہ یہ بخار کی گرمی جہنم کی آگ سے ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ بخار ہو تو اس آیت کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے یا پانی پر دم کر کے پلایا جائے، اللہ کریم انشاءاللہ بخار کی شدت کو ختم فرما دیں۔ یا نار اے آگ کونی بردوں و سلام علی ابراہیم کی برکت تھی، ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے اور ذلت اور رسوائی نمرود کا مقدر بنی۔ تو جب بھی علوم الہی اور مادی علوم کا ٹکراؤ ہوگا تو غالب علوم الہی والے ہی آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ علوم الہی والے اپنے علوم میں لگے رہیں اور قربانی دیتے رہیں، اس لیے کہ دین قربانی کے بغیر نہیں آتا۔ دوسری شرط کہ اپنے علم پر انسان کو پختہ یقین بھی ہو، اور یقین بنتا ہے ماحول سے۔ بھئی ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے تبلیغی امیر صاحب 2-3 سال سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ سن بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ سیروزے میں بھی نہیں نکلا ہے، تو بھائی اس کا یقین بن جائے گا، بن بھی جائے گا، لیکن جو یقین مطلوب ہے وہ نہیں بنے گا۔ وہ کب بنے گا؟ جب یہ خود نکلے گا اور اپنے ادھورے کام چھوڑ کر نکلے گا، اور پھر وہاں پر مشقت برداشت کرے گا، گرمی برداشت کرے گا، ٹھنڈ برداشت کرے گا، بھوک برداشت کرے گا، قربانیاں دے گا، تو اس کا یقین بنے گا۔ علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین کی کیفیت حاصل ہوگی۔ تو اپنے علم پر پختہ یقین ہو، اور یقین کہاں بنتا ہے؟ ماحول میں۔ کہاں بنتا ہے؟ بھائی ابھی آپ درس میں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد ہے، نماز بھی ہم نے پڑھ لی اور الحمدللہ درس بھی دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، بعض حضرات نے تلاوت بھی کر لی، بعض نے ذکر بھی کر لیا، بعض نے دعا بھی مانگ لی۔ ابھی بیٹھے بیٹھے کسی کے سر میں درد ہو اور وہ کہے یار میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ اس کو کیا مشورہ دو گے؟ دم کرا لو، دم کرا لو، یا میں دم کر دیتا ہوں؟ ماحول دم کا ہے، ماحول۔ اور ایک آدمی ڈسپینسری میں بیٹھا ہوا ہے، ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جی میری طبیعت خراب ہو گئی، آپ فوراً ڈاکٹر کو بلائیں گے۔ وہاں دم کا مشورہ اور یہاں ڈاکٹر کا مشورہ، ماحول کا اثر ہوا یا نہیں؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا رنگ غالب آتا ہے۔ ہم ملائیشیا گئے تھے تو وہاں کی ایک تاریخی مسجد ہے، تو وہاں علماء گئے، تو وہ تو بڑی مسجدیں ہوتی ہے، تاریخی مسجد، ایسا نہ ہو کل کو لوگ بولے یہاں بھی وہ سسٹم شروع کر دیں۔ وہاں تو خواتین بھی آتی ہے، مرد بھی آتے، تو بہت بڑی مسجد تھی۔ اس کے باہر کے احاطے میں ایک گارڈن سا بنا ہوا تھا، صحن، وہاں پر اس طرح ممبر بنا ہوا تھا، باقاعدہ جو ممبر ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جا کر ممبر پر ایسے بیٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کو ایک کانسیپٹ دے رہے تھے کہ یار جو مسلمانوں کا عالم ہوتا ہے اس کے لیے ایسے ممبر بنتا ہے، ایسے محراب ہوتا ہے، ایسے لاٹھی اور عصا وہ ہاتھ میں پکڑتے، ایسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ اور پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا گھر بڑا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دیے، تو وہ ایک کمرہ پریئر روم بنائے، نماز کا کمرہ، اس میں باقاعدہ ایک مصلی بچھائے، قبلے کا ایک اسٹیکر لگا دے، چھوٹا سا ایک ریک رکھ دے،
دو چار اس میں قرآن رکھ دے، دو چار اس میں تسبیح رکھ دے، اور لیڈیز وہی نماز پڑھے، بچوں کو بھی کبھی لے جائے، خود آدمی نے نفل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، وہاں پڑھ لے، کبھی جماعت رہ گئی گھر میں وہاں جا کر نماز پڑھ لے، وہیں تلاوت کر لے۔ بچوں کو ایک آئیڈیا دو کہ بھائی مسلمان کے گھر میں مسجد ضروری ہے، قرآن۔ ابھی ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، کچن ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی کچن نہ بنائے بیوی اس کو گھر میں ہی نہیں چھوڑے گی، اور کچن اچھا بناتے، بہت اچھا بناؤ، اور اچھی بات ہے، خواتین کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ٹی وی لاؤنج بھی ہوتا ہے، لائبریری روم بھی ہوتا ہے، ڈائننگ روم بھی ہوتا ہے، ہاں، سلیپنگ روم بھی ہوتا ہے، گیسٹ روم بھی ہوتا ہے، کوریڈور اور گیلری بھی ہوتی ہے، لیکن پریئر روم، مسجد روم، نماز روم نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چھوٹے گھر تھے، لیکن اس میں بھی ایک حصہ خاص تھا نماز کا۔ ہم 2-3 سال پہلے مدینے گئے تھے، تو وہاں ایک عالم ہے جو وہیں رہتے، ان کو کچھ خاص زیارات معلوم تھی، وہ ہمیں ایسی جگہ لے گئے جہاں غالباً معاذ بن جبل اور 2-3 صحابہ کے گھر تھے، اور اسی نقشے میں باقی تھا۔ ابھی 2 سال پہلے اس کو کور کر دیا ہے۔ تو وہاں جب ہم اندر گئے تو باقاعدہ ہر گھر میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اور وہاں تو دور دور گھر ہوتے تھے، مسجدیں کم ہوتی تھی، لیکن یہ صحابہ کی صفت تھی۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو ابھی سے یہ ذہن دیں، جب قرآن پڑھا ہوتا ہے نا، تسبیح پڑھی ہوتی ہے، جائے نماز بچھی ہوتی ہے، تو خود دل کرتا ہے کہ یار تھوڑی سی نماز پڑھ لوں، ذکر کر لوں، دعا مانگ لوں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے۔ تیسری چیز، علوم الہی والے اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہوں۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا علماء کون ہوتے ہیں؟ فرمائے یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی چیز کہ یہ مبارک علوم دوسروں تک بھی پہنچائے، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ اللهم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔